سوال یہ ہے کہ تصوف کا کتاب و سنت کی روشنی میں کیا مقام ہے؟ دیکھیں، جہاں تک لفظ تصوف کی بات ہے تو ایسا کوئی لفظ تو کتاب و سنت میں استعمال نہیں ہوا۔ البتہ صوفی اور تصوف کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ ان حقائق کو واضح کرنا اور اس کی طرف انسان کی رغبت کرنا جو اعمال کے ظاہری پہلو سے زیادہ باطنی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کیفیتوں کو اور جو قلبی گداز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اگر تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہیں تو پھر تصوف کتاب و سنت کے عین مطابق ہے۔ اور اگر وہ طریقے یا وہ قلبی کیفیات حاصل کرنے کے جتنے بھی منہج بنائے جائیں، اگر وہ کتاب و سنت سے کوئی گارنٹی نہیں پاتے، کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں پاتے، کتاب و سنت سے ان کا کوئی جواز نہیں ملتا، تو پھر تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اگر اس کا مطلب روحانیت ہے، جو کہ اہل تصوف کا دعویٰ ہے کہ اس سے مراد روحانیت، اور اگر روحانیت ہے تو روحانیت عین کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اسلام کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو روح سے خالی ہو۔ یہی تو فرق ہے سائنٹزم کا اور جو جدید علوم ہیں اور جدید جو علوم کی ترقی ہے ان کا اور شریعت اسلامیہ کا اور علوم اسلامیہ کا۔ یہی تو فرق ہے کہ جدید علوم نے اور جدید سائنس نے انسان کی روح کو اگنور کیا ہے اور انسان کی جو ہر عمل کا جو روحانی حصہ ہے اس کو اگنور کیا ہے، اور انسان کی شخصیت کے بھی جو دو حصے ہیں، جسم اور روح، انہوں نے جسمانی تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے، روح کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اور شریعت اسلامیہ جتنا جسم کا تقاضا ملحوظ رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ روح کا تقاضا ملحوظ رکھتی ہے۔ لہذا اگر روحانیت کی بات ہے تو روحانیت، اگر تصوف روحانیت کا نام ہے اور وہ روحانیت جو شرعی احکام کے ذریعے سے حاصل کی جائے تو تصوف عین اسلام ہے۔ اگرچہ لفظ تصوف، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا تعلق نہ اللہ کے قرآن سے ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، لیکن اگر اس کی جو ساری تعریفات ہیں ان کا تعلق اگر روحانیت کے ساتھ ہے تو روحانیت عین اسلام ہے، اور وہ روحانیت جو کتاب و سنت کے احکام سے حاصل کی جائے، اگر تصوف کا دائرہ کار وہاں تک محدود رہے تو پھر یہ عین اسلام۔ لیکن ہمارے ہاں جو تصوف رائج ہے اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ ایجاد کر رکھا۔ تصوف کے نام پر اب ظاہر ہے آپ نے باطنی کیفیت حاصل کرنی ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے۔ باطنی کیفیت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی آپ اپنا اپنا بنا لیں تو پھر کوئی متفق علیہ بات نہیں رہے گی، بلکہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ رہے گا۔ اس لیے آپ جب تصوف کے نام پر کوئی چیز ایسی داخل کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ لہذا اہل تصوف نے، یعنی یہ میں وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں جو ڈیفینیشن میں نے خود اہل تصوف سے سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل تصوف کا مقصد بھی وہی حاصل کرنا ہوتا ہے جو اہل شریعت کا مقصد ہے۔ لہذا لیکن فرق یہ ہے کہ شریعت کی جو احکام کی جو سادگی ہے یا ان کے اندر کسی عام شخص کو کوئی چاشنی محسوس نہیں ہوتی، تو اہل تصوف یہ کرتے ہیں کہ اسی بات کو خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ شخص اس کی طرف مائل ہو۔ جن کا میلان احکام شریعت کی طرف نہیں ہے ان کو شریعت کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار دے دینا کہ وہ شریعت کے مقاصد کسی اور طریقے سے حاصل کر لیں، اس کا نام طریقت ہے۔ لہذا شریعت اور طریقت دو باتیں ہو گئیں، ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ وہ انہی مقاصد کا حصول جن مقاصد کے لیے شریعت آئی ہے،
انہی مقاصد کے حصول کے لیے آپ کوئی طریقہ کار اختیار کر لیں تو وہ طریقہ کار جو آپ کا مرشد سکھاتا ہے، جو آپ کا بڑا سکھاتا ہے، جو آپ کا استاد سکھاتا ہے، اس طریقہ کار سے مقصد وہیں پہنچنا ہے۔ مثلا ایک بزرگ کہتے ہیں جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے کان ہی پکڑنا ہے، ادھر سے ڈائریکٹ پکڑ لیں یا ادھر سے کر کے پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی، انہوں نے کہا اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے بچے کو پرائمری پاس کرانا ہے، مقصد ہے آپ کا بچے کو پرائمری پاس کرانا۔ پرائمری پاس کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو فارمل طریقہ ہے، گورنمنٹ کے سکول بنے ہوئے ہیں، آپ اس میں داخل کروائیں، بچہ پہلی دوسری تیسری چوتھی پڑھے اور 5 جماعتیں پاس کر جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سکول میں بچے کو داخل کراتے ہیں، وہ نہیں جاتا، اس کو وہ سکول اٹریکٹ نہیں کرتا، تو پرائمری تو آپ اس کو پھر بھی پاس کرانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کسی ایسے سکول میں داخل کرا دیتے ہیں جو کنڈر گارٹن قسم کا سکول ہوتا ہے، جہاں پہ مٹھائیاں ملتی ہیں، کھلونے ملتے ہیں، کھلونوں کے ذریعے سے، مٹھائیوں کے ذریعے سے، بچے کی پسند کی چیزوں کے ذریعے سے مقصد اس کو بھی پرائمری پاس کرانا ہوتا ہے۔ لہذا جو یہ مٹھائیوں والا طریقہ ہے اور کھلونوں والا طریقہ ہے، بچے کے میلان کو ملحوظ رکھ کے پرائمری پاس کرنے والا طریقہ، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت اور طریقت کا بھی یہی فرق ہے۔ یہ ایک اہل تصوف میں سے ایک بزرگ نے یہ بات کہی جو میں نے خود سنی اس سے۔ اب آپ بتائیں، اگر ایسا ہے کہ بچے کو جس طرح کھلونے اور مٹھائیاں دے کے پرائمری پاس اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی سکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے، وہ سکول جس طرح کا بھی ہو، وہ چاہے بیکن ہاؤس ہو، چاہے وہ مشنری سکول ہو، وہ ان کو عیسائیت سکھا دیں پھر بھی ساتھ پرائمری پاس کرا دیں تو ٹھیک ہوگا؟ کوئی کسی کو یہودی بنا دے اور پھر وہ پرائمری پاس کرا دے، کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا کوئی کسی کو مٹھائیوں کا رسیا بنا دے، ساری عمر کھلونوں میں کھیلنے والا بنا دے، پرائمری پاس کرا دے، کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ یہی حال ہمارے تصوف کے ساتھ ہوا ہے۔ تصوف میں جتنے سلاسل تھے، ہر سلسلے نے اپنا ایک طریقہ کار بنایا، اس طریقہ کار کے اندر جو کسی کا دل کیا وہ اس میں ڈالتا گیا، اور اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جب آپ نے ہر چیز اس میں شامل کر سکتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اشیاء تو شامل ہوتی چلی گئی۔ اسی لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تصوف تو ایک چور دروازہ ہے، ایک ایسا دروازہ جس سے ہر غیر اسلامی چیز اسلام میں داخل کی جا سکتی، جہاں سے مرضی آپ داخل کرتے جائیں، آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ مجھے خود کہا ایک اہل تصوف نے، اس نے کہا خواجہ غریب نواز جب آئے تو تبلے کا حکم ہوا۔ What does it mean؟ بندہ پوچھے کہ خواجہ غریب نواز، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب تشریف لائے تو تبلے کا حکم ہوا۔ اب یہ حکم تبلے کا کیا؟ اس کا مطلب ہے وحی کا سلسلہ رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ کس نے حکم دیا تبلے کا؟ یہ تبلا کہاں سے آیا، ڈھول ڈمکا کہاں سے آیا، ناچ گانا کہاں سے آیا، دمال کہاں سے آئی؟ یہ سارا کچھ تصوف کے نام پر آیا۔ اور جتنی خرافات آج ہو رہی ہیں تصوف کے نام پر، یہ ساری تصوف کے نام پر اسلامائز ہوتی چلی گئی ہیں، اس لیے یہ چور دروازہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ لہذا میری پہلی گفتگو کو جو میں نے ابتدا میں کی، اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو پھر تصوف کی سمجھ آئے گی کہ اگر تصوف نام ہے روحانیت کا اور اسلام کی روحانیت کو اجاگر کرنے کا اور اس کو حاصل کرنے کا، تو پھر وہ عین کتاب و سنت کے مطابق ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کے بعد کی کیفیت آپ اپنی محسوس کر لیں، کیا اسلام کی شریعت کے اندر روحانیت نہیں؟ اگر آپ کو شریعت کے اندر کوئی چاشنی نظر نہیں آتی اور آپ کا خیال یہ ہے کہ طریقت ایک چاشنی والی چیز ہے اور شریعت چاشنی والی چیز نہیں ہے، تو پھر آپ کے اس خیال کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ شریعت کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو نیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تو پھر شریعت کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی جو پہلے اس میں نہیں تھی، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ من عمل عملا، جس نے ایک بھی عمل کیا، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم اس کے اوپر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کو میں عرض کیا کرتا ہوں مدینے والے کی مہر نہیں ہے۔ من عمل عملا، جس نے ایک بھی کام کیا، لیس علیہ امرنا، ہمارا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ہماری مدینے والے کی مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ ہے۔
لہذا وہ اعمال تصوف کے نام پر کیے جائیں، طریقت کے نام پر کیے جائیں، کسی اور نام پر کیے جائیں، اگر کتاب و سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے تو وہ عین اسلام ہے، نہیں دلیل ملتی تو وہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہر تصوف نہ غلط ہے اور نہ ہر تصوف صحیح ہے۔ لفظ تصوف کتاب و سنت میں کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے ہر وہ عمل جس کی انڈورسمنٹ اللہ کے قرآن سے ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو جائے، وہ صحیح ہے، اور جس کی انڈورسمنٹ نہ ہو، جس کی تصدیق نہ ہو، وہ غلط ہے۔ وہ تصوف کے نام پر ہو، اس میں بابے آ جائیں، اس میں چاچے آ جائیں، اس میں ساری دنیا آ جائے، ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہو، اگر مدینے والے کی کوئی مہر اس کے اوپر نہیں ہے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔